حیا ٹاک کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سن رہے حجاب ناول آمنہ خان کی قلم سے۔ اللہ جی سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے اتنا ذلیل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا تھا کہ میں مر جاؤں آج۔ میری غلطی تھی، ٹھیک ہے میری غلطی تھی، میں پہلے ہی کام کر لیتی اپنا، مگر انہوں نے مجھے بتایا ہی کب تھا کہ کل آپ کی پریزنٹیشن ہے۔ وہ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ وہ جائے نماز پہ بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی اور ساتھ اللہ جی کو شکایتیں لگاتی رہی۔ اس سے پہلے اس کو کبھی کسی نے ایسے نہیں ڈانٹا تھا، کسی نے اس کو ایسے بے عزت نہیں کیا تھا، کسی نے اس کی ایسے تذلیل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا وہ بعد میں کھا لے گی۔ زری، یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہوئی ہے؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کے کہا۔ اس کو پتا تھا ماں تھوڑی دیر اور اس کو دیکھتی تو وہ ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اماں میں کھانا کھا لوں گی، آپ بابا جان کو کھانا دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا بچے۔ جی ماں۔ اللہ جی آپ خود پوچھنا سر کو۔ یہ کہہ کر پھر وہ رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ ہوئی۔ خیر ہے زرمینہ خان سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتے ہی ہیں، اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس ہنا نے ڈانٹا تھا؟ تب تو آپ اتنا نہیں روئی تھی، تو آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں؟ سر کی بات اور کیوں ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پھر اس کو اتنا برا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ زمین پہ بیٹھے ویسے ہی بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھی، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کیا ہے ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے سید وجدان حسین شاہ اس کے سحر میں جکڑ گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی، اس نے زور سے ایک آہ لی۔ اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا ہو۔ اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنے پہ رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور نہ دکھائی دے، آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے ہو اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں، ہو گئی ہے سید وجدان حسین شاہ کو اس حجاب والی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کانوں پہ اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھوڑا ہلا، جیسے وہ آواز اس کو ہلا رہی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بار پھر اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ ویسے ہی زمین پہ لیٹا رہا، اس کو لگا وہ خواب میں اذان سن رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی، اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک دم چونکا اور اوپر ہو کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا، عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا ہے اور کسی قبر میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پہ پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر۔ اس نے زمین پہ بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں پہ رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگی۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت
اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو خود ہی ہوش نہیں تھا وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت پہ بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھا رہا۔ میں نے سگریٹ پیا ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگا۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اتنے سگریٹ؟ وہ اٹھا اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ لگائی۔ لائٹ لگاتے ہی اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، جگہ جگہ سگریٹ کا گند پڑا تھا۔ اس کو لگا وہ آج اپنے کمرے میں ہے ہی نہیں، وہ کسی نوشی کے ہوٹل پہ بیٹھا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے پر پڑی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس کیا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، بڑی ہوئی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی، کانوں کے اوپر آتے ہوئے بال۔ اس نے خود کو آج اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے جب سے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد اپنا آپ نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے وجدان؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے اس کو خود پہ ترس آ رہا ہو۔ لوگوں کو لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے، مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، کیا تھا میں اور کیا بن گیا ہوں۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ پھر سے اس کی آنکھیں، اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ، دیکھو وجدان نے تمہارے عشق میں خود کو برباد کیا ہے۔ وجدان نے اس کو ملکہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے پاس تصور کرتا اس کو ملکہ کہتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس دل میں تو بے شمار لڑکیاں آئی تھیں، مگر ملکہ کوئی نہیں بنی تھی۔ یہ اعزاز ایک پاکیزہ عورت کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔ وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ ایسے صاف کرنا تھا کہ سگریٹ کا نام و نشان بھی وہاں نہ رہے۔ زری، اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود ہی اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ زری، اٹھ جاؤ نا۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کو ہلایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ زری، ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ زری، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ تم نے رات میں کھانا بھی نہیں کھایا زری۔ رات میں تو کیا، تم نے تو دن کو بھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کھا لینا۔ وہ پریشانی میں خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن سے وجدان کی کہی ہوئی ایک بھی بات نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ بار بار اس کو وہ انداز یاد آتا، وہ اسی طرح رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کو وجدان کا بات کرنے کا انداز تکلیف دے رہا تھا۔ زری، میں بابا جان کو کہتی ہوں تمہارے ڈاکٹر کو بلا کے لائیں۔ ان کے گھر کی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی، بلکہ ڈاکٹر خود گھر آتا تھا۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ بابا جان کو نہ بتائیں، میں آج آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے بیڈ پہ لیٹے لیٹے ماں کو کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، کل دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ سو جاؤ زری، آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ نماز کے بعد سوتی ہوں اماں۔ وہ تپتے جسم کے ساتھ اٹھی اور وضو بنانے لگی۔ وجدان بیٹا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مولوی صاحب اس کے پاس آئے، اس کو دیکھتے رہے جو ایک رانجھا کی طرح گردن جھکائے مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگے بیٹھا تھا۔ جی جی۔ مولوی صاحب کے اس کو بلانے پہ اس کو احساس ہوا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مولوی صاحب۔ کچھ تو ہوا ہے وجدان، تم مسجد میں بھی اب کم نظر آنے لگے ہو۔ صبح صبح جو قرات تم کرتے تھے شاید وہ تم بھول گئے ہو۔ مولوی صاحب، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے نظریں جھکائے وہ بس معصومیت سے جواب دیتا رہا۔ اللہ بھی کبھی کسی سے ناراض ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ کسی اور وجدان کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ رہے تھے۔
मौलवी साहब, जब वो नाराज़ होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी नाराज़गी में खुद से दूर कर लेता है इंसान को। मेरा अल्लाह मुझसे बहुत नाराज़ हो गया है। देखे ना, मुझसे तो सब कुछ ही छीन गया है। मुझे लगता है उसने अपनी नाराज़गी दिखाई है वजदान को। वजदान को वजदान ने ही मार दिया है। वो आंखों में आंसू लिए बोलता रहा और मौलवी साहब उसको सुनते रहे, जैसे वो उसको सुनना चाहते हो। वो उस वजदान को खोज रहे थे जो वाकई कहीं मर गया था, बगैर लोगों के, बगैर जनाजे के दफनाया गया था। अल्लाह तुमसे क्यों नाराज हो गया वजदान? मौलवी साहब की पूछने पे उसने उनकी तरफ देखा। ये पहली दफा थी जो उसने उनकी नजरों में नजरें मिलाई और फिर एकदम नजरें झुका ली। वो किसी की नजरों में नहीं देखना चाहता था, वो किसी को हक नहीं देना चाहता था कोई उसकी आंखों में उस लड़की को देखे। वजदान, क्या किया है तुमने कि अल्लाह तुमसे नाराज हो गया है? तुम तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमेशा उस रहमान के बंदों की मदद करते हो, फिर वो तुमसे कैसे नाराज हो सकता है? वजदान, वो अपने अच्छे बंदों को आजमाता है। उसके कुछ ना बोलने पे मौलवी साहब समझ गए कि वो नहीं बोलना चाहता। बस वो उसको प्यार से सुनाते रहे, जो एक एक लफ्ज उसके दिल में उतर रहा था। वो नजरें झुकाए सुनता रहा। उस रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पे आज़माइश डाली है, तो उस आज़माइश को अपनी ताकत बनाओ वजदान, उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाओ। मौलवी साहब उसको कहते रहे। मौलवी साहब, क्या एक सैयद घराने के बच्चों के सैयदों से बाहर शादी हो सकती है? उसने मौलवी साहब की बात को आधे में ही काटा और उनका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। वो इनका जवाब उनके मुंह से पहले उनकी आंखों से सुनना चाहता था। मौलवी साहब बगैर किसी तासुर के उसके चेहरे के बदलते रंग देखते रहे। उनको उसकी एक बात ने ही सारा मामला समझा दिया था। देखो वजदान, मौलवी साहब मेरी मदद करें, मेरा बच्चा फिर से बीमार हो गया। वो उसके साथ जो जिन्नात हैं वो उसको बहुत मार रहे हैं, खुदा के लिए मेरी मदद करें, चले मेरे साथ। वजदान मौलवी साहब के जवाब का इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था जैसे उसका कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। इतने में मौला बख्श आया जिसके बेटे के साथ जिनात थे, और वो मौलवी साहब को अपने साथ ले जाने लगा। वजदान, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मौलवी साहब ये कहते हुए मौला बख्श के साथ चले गए और वो फिर से पिलर के साथ सर लगाए आंखें बंद किए बैठा रहा। जरी, क्यों तैयार हो रही हो तुम? अम्मा, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी अम्मा। आप भी ना, इस टाइम यूनिवर्सिटी ही जाऊंगी ना मैं। उसने कंधे पे माँ की दी हुई चादर लेते हुए कहा। तुमने अपना हाल देखा है, इस हालत में जाओगी तुम यूनिवर्सिटी? अम्मा, मैं ठीक हूँ अब। जरी, हर बात पे जिद ना किया करो। एक दिन अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन सा तुम्हारे ना जाने से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। अम्मा प्लीज मुझे जाने दे, उसने बेबसी से माँ को देखते हुए कहा। जरी, जिद नहीं करते बच्चे। अम्मा, फिजा अकेली क्या करेगी? मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं नहीं आ रही, अभी तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल भी गई होगी। मगर जरी, अम्मा प्लीज। उसका अंदाज ऐसा था कि माँ कुछ बोल ही नहीं सकी। उसको खुद भी नहीं समझ आ रही थी ऐसी कौन सी ताकत है जो उसको उस रास्ते पे खींची चली जा रही है। क्यों वो जाने के लिए इस कदर तड़प रही है? क्यों वो इतनी बीमार होते हुए भी जाना चाहती है? क्यों उसका दिल उधर जाने के लिए मचल रहा है? हानिया ने क्लास में आते ही उसको देखते हुए कहा, क्यों, आज मुझे छुट्टी थी क्या? जरमीना को पता था वो किस बारे में बात कर रही है। उसका इशारा किस तरफ है, फिर भी उसने उससे अनजान बन के पूछा। मुझे लगा तुम कल वाले वाक़ये के बाद तो कुछ दिन संभल भी नहीं सकोगी, मगर मैं क्या देख रही हूँ, आप तो तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो और इरम ज़रमीना के पास खड़े एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हुए ज़रमीना को मेंटली टॉर्चर किए जा रही थी। हानिया, आपको ज़रमीना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? फिज़ा ने ज़रमीना को खामोश होता देख के एकदम से उनको जवाब दिया। ज़रमीना को लगा जैसे कल वजदान ने उसको ज़लील नहीं किया, उसकी इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकाला है। आपने क्यों किया है ऐसा? क्यों हर एरे गैरे को मुझसे बात करने का मौका दिया है? उसको अपने अंदर दर्द होता महसूस हुआ। वो सवाती थी, एक अना परस्त कबीले की लड़की। आज उसकी अना मट्टी का ढेर हो रही थी। ज़ब्त की एक हद होती है, वो ज़ब्त की हद ख़त्म हो रही थी। वो चीख चीख के कहना चाहती थी, सुनो सैयद वजदान हुसैन शाह,
مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس آج بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ سننے کو بہت کچھ تھا، اور وہ ضبط کیے بس سنتی چلی جا رہی تھی۔ زرمینہ، تم اتنا بیمار ہو، نہیں آنا چاہیے تھا آج تمہیں یونیم، فضا نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے ہوئے کہا۔ بغیر بولے آج وہ بس چل رہی تھی۔ زرمینہ، تم نہ دکھی ہو، میں وجدان سر کے آفس جا کے ان کو بولوں گی، انہوں نے بہت غلط کیا تھا کل۔ ٹھیک ہے بھائی، تم نے پریزنٹیشن نہیں تیار کی، مجھے تو لگتا ہے وہ جان بوجھ کے تمہیں ہی سنانا چاہتے تھے، پریزنٹیشن کو صرف انہوں نے بہانہ بنا رکھا ہے۔ فضا نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہنے لگی، زری، کچھ تو بولو نا۔ وہ نظریں جھکائے بس کھڑی رہی، جیسے وہ بولے گی تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گی۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، اس کو آج نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ زری، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، تم اس ہانیہ کی باتوں پہ سیریس ہو رہی ہو جو سر کے پیچھے پیچھے تھی، اور سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ فضا نے ویسے ہی اس کے سامنے کھڑے کھڑے اس کو دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا۔ فضا، اس نے جیسے ہی فضا کا نام لیا آنکھوں میں عجیب سی سرخی آئی، اس کا ضبط ٹوٹنے کے آخری درجے پہ تھا۔ اگر وہ اور فضا اکیلے اس جگہ پہ ہوتے تو شاید وہ اس کے گلے لگ کے اونچا اونچا روتی، مگر وہ جس جگہ تھے وہاں ہر طرف اسٹوڈنٹس تھے، وہ چاہ کے بھی اپنا ضبط نہیں توڑ سکتی تھی۔ سر نے بہت غلط کیا ہے فضا، وہ نظریں جھکائے بس بامشکل اتنا ہی بول پائی کہ سامنے کونے میں کھڑا ہوا پیٹھ پھیرے اس کو وہ شخص نظر آیا جس نے کل اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں موبائل اور چائے کا ایک کپ پکڑے کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا سید وجدان حسین شاہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ مسلسل اس پیٹھ پھیرے ہوئے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ فضا نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کو دیکھا جو آج بھی پہلے دن کی طرح بلو پینٹ اور بلیک کوٹ پہنا تھا اور سب کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ زری، اس نے زرمینہ کو مسلسل ادھر دیکھنے پہ بازو سے پکڑ کے آرام سے ہلایا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے خالی ذہن لیے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی، ایک دم سے فضا کی طرف ہوئی۔ جیسے ہی وہ فضا کی طرف دیکھنے لگی، پیٹھ کیے ہوئے شخص اچانک پیچھے مڑا۔ اس کی نظر ایک دم اس سراپے حسن پر پڑی جو حجاب میں سفید چادر لیے خود کو لپیٹ رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس کے ارد گرد اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے بس ایک نظر، فقط ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس نے اپنے ایک بار کے دیدار نے اس کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے میں رات بھر روتا رہا ہوں اور اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پہ پڑی چادر نے، اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا، جیسے کوئی کسی کے سحر میں جکڑ جائے اور پھر کبھی نہ نکل سکے۔ وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑا گیا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کے ایک دفعہ کے دیدار پہ، فقط ایک دیدار پہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پہ نہیں، اس کے حجاب پہ ہارا تھا۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا خود غرض تو نہیں تھا۔ میں نے تو اپنے سے پہلے ہمیشہ اپنی بہنوں کا سوچا ہے، تو آج میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں مولوی صاحب سے اپنے ہی شادی کے حوالے سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں میری 5 جوان بہنیں گھر پہ ہیں، ان کے کتنے ارمان ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں، اور میں نے ان کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ یا اللہ، وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا۔ کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اپنی میں بہنوں کو ہی بھول گیا؟ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے، اب تو ان کے دل سے شادی کا ارمان بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ کیا ان کا یہ مقام ان کو قصور بنا گیا کہ وہ سید گھر میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ مقام ان کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جائے گا؟ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آیا تو میری بہنیں اس ارمان کو دل میں لیے ہی مر جائیں گی۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود سے ہی باتیں کرنے لگا، کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا اور کبھی درد کی شدت سے اپنی کنپٹیوں کو دباتا۔ اس کو لگا اب کی بار درد اس کی برداشت سے باہر ہے،
وہ اٹھا، بیگ کھولا اور پھر سگریٹ نکالا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالا دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے فوراً سگریٹ اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جی آ جائیں۔ وجی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں آپی، بس لیٹا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے، نہ باہر آتے ہو تم، نہ اب ہنستے ہو، نہ کسی سے بات کرتے ہو۔ وجی کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کر بیٹھی مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی رہی، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو، اور وہ بار بار نظریں جھکا لیتا۔ آپی آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ خفا تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں وجی، میں پہلے تمہاری کسی بات پہ خفا ہوئی ہوں جو اب ہوں گی؟ بولو کیا پوچھنا ہے؟ آپی آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو؟ اس نے اپنی بہن کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے پوچھا۔ بہن جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھائی اور بہن کو دیکھا جو ابھی بھی خالی سی آنکھوں کے ساتھ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا اس کا بھائی اس سے وہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کے اس کو برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور بھول بھی گئی تھی، مگر آج پھر سے اس کو اسی کرب سے گزرنا پڑا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ بھی، میرا بہت دل چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کو میں لینے کے لیے جایا کروں، عید پہ آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپ ہی آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب؟ وہ بچوں کی طرح بول رہا تھا اور وہ ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹیچرس ڈانٹتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر نے مجھے ڈانٹا تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل پہ لیے جا رہی ہوں؟ کیوں ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھ دیتی ہے؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے؟ کیوں میرے دل سے ان کا وہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دے نا پلیز۔ وہ نماز کے بعد بیٹھ کے ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اف اللہ جی میں تو بھول ہی گئی، مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مانو میرا بچہ۔ وہ بھاگتے ہوئے مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنی گود میں لیا۔ وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس کے آتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ مانو سوری، میں تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتی نا، مجھ سے خفا نہ ہونا مانو، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیوں سوچتی ہوں۔ وہ مانو کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی اور وہ اس کی گود میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کے سویا کرتی تھی۔ اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا، یہ اس کے روز کی دعا ہوتی تھی جو روز وہ کیا کرتی تھی۔ آپ بھی بولے نا؟ بہن کو چپ بیٹھا دیکھ کے وہ پھر سے بولا۔ کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوال پہ وہ سوچوں سے باہر نکلی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے اب اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، کتنے عرصے سے اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح اس کی بھی کچھ ارمان ہے، اس کی بھی کچھ خواہش ہے۔ آپ پہ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کا اپنا بھی ایک گھر ہو، ایک زندگی ہو؟ میرے دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟ اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی جس نے ایک خواہش اپنے اندر ایسے دبا دی تھی کہ اب اس کو اس خواہش کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ آپ بھی؟ کیا سید زادی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہے، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں؟ آپ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو پھر آپ ہی کیا یہ مقام ہماری آزمائش ہے؟ میں جب بھی آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپ ہی، ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز ہر بات ایک وقت پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنے اچھے گھروں کے رشتے آئے ہیں لیکن ابو نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہے۔ ایسے نہیں بولتے وجی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے، ہماری یہ خوش نصیبی کم ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، تو کیا ہوا ہماری شادیاں نہ ہوں؟ تو کیا ہوا ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سوچ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح ہمیں کسی سید زادے کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے اور ہمیں بس لاج رکھنی ہے اس مقام کی۔
وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی۔ وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ کدھر لکھا ہے آپ اپنی بہن بیٹی کو گھر میں بٹھا دو صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب میں پوری رات نہیں سو سکا۔ میں بہت عرصہ پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پہ ہی بات کرنا چاہتے ہوگے۔ مولوی صاحب اس کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگائے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولے، مولوی صاحب میں بات گھما پھرا کے نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب میں سید زادہ ہوں، میں اہل بیت سے ہوں۔ کیا سید کی شادی سیدوں میں ہی ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو بچی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ سید جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں۔ وہ نبی جن کو خدا نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے، وہ نبی جس کے لیے پوری دنیا بنی ہے، وہ نبی جس کا نام خدا کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے، اس کی نسبت سے سید ایک افضل ذات ہے۔ ان کی نسبت سے سید ذات کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، کسی سے کوئی برابری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو وجی، اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے؟ کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتہ تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے نا۔ اگر رشتہ برابری میں نہ ہو وہ کدھر کامیاب ہے؟ مولوی صاحب میں بات مقابلے کی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اور زرمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، آج وہ اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے کے رشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو وجی، بہت سارے علماء دین بہت کچھ لکھتے ہیں، اب یہاں پہ بات تم سید لڑکی یا لڑکے کی نہیں کر رہی، یہاں پہ بات تم سید کی کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں دونوں کا الگ الگ سمجھاتا ہوں۔ میں تمہیں پہلے لڑکے کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدوں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم اہل بیت سے ہی اگر لیں تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ہی بات کریں تو امام حسن نے 2 شادیاں کی تھی اور امام حسین نے 3۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت فروہ علیہ السلام تھی اور دوسری جودہ جس نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی 3 زوجہ محترمہ تھی، رباب علیہ السلام، لیلہ علیہ السلام اور شیربانو علیہ السلام۔ امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں اور ان کی بیویاں ساری بیویاں سید گھر سے نہیں تھیں۔ تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر سے شادی کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایک سیدہ لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھی تو وہ تو ایک الگ درجہ رکھتی تھی، تو ان کی شادی کیسے باہر کسی اور سے ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علماء دین اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے، سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی کی بیوی کو کہا گیا ہے۔ جو نبی کی بیوی ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی۔ وجدان، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچوں میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، جی جی مولوی صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، آپ بولیں۔ اب چونکہ ایک سید لڑکی کا درجہ افضل ہوگا تو اگر اس کی شادی سیدوں سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر پر اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب، اگر لڑکا اچھا ہو، اچھا خاندان ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو بھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ
اپنے سر کے بال سفید کر لے، صرف اس انتظار میں کہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بال سفید ہونے پہ بھی کوئی رشتہ نہ آئے تو پھر وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں ہی لے کے جائے۔ آپ کو آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا، جس پہ انہوں نے واضح کیا ہے کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ تو مولوی صاحب، کیا ایک سید زادی کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو خدا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو، پرہیزگار ہو، سید زادی کا احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان، میں پھر سے وہی بات کروں گا، ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کے افضل ہونے کی بس ایک ہی دلیل ہے، وہ میرے رسول کے خاندان کی ہے۔ رہی بات شادی کی، تو بہت سے علماء دین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کوئی سید گھر کا رشتہ نہیں آ رہا تو وہ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے باہر شادی کر سکتی ہے، اگر اس کا باپ رضامند ہے تو۔ اب واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ وجدان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی، اور بہت ساری باتوں میں وہ الجھ کر رہ گیا تھا، جس کو اس نے خود سے پڑھنا، خود سوچنا تھا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے مجھے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کو شکریہ ادا کر کے وضو بنانے کے لیے اٹھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ اس مسئلے پہ خود تحقیق کرے گا۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔